اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ادعونی استجب لکم۔ محترم اور معزز اور مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ عظیم الشان، ماہ صیام، اس عظیم مہینے میں آپ مسلسل اپنی دعاؤں، اپنی عبادتوں، اپنی مناجات، اپنی نمازوں، اپنی بندگی میں مصروف ہیں، اور یقیناً پروردگار عالم آپ کی دعاؤں اور عبادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کا تذکرہ چل رہا ہے، جس عظیم دعا کے مختلف اور بابرکت معانی ہم سب کی زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمیں ان معانی کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے تاکہ توحید کے وہ جلوے ہمارے وجود میں آ سکیں کہ جنہیں اس دعا کے ذریعے سے معصومین نے قرار دینا چاہا ہے۔ آئیے چلیے اس دعا کے فائدے کی طرف آپ سبھی کو لے کر چلیں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا، اس دعا کے تقریباً 20 سے زائد فوائد بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ میں نے عرض کیے تھے۔ آج اس سلسلے کا اگلا فائدہ مجھے عرض کرنا ہے کہ اس دعا کا ایک فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس دعا کو انسان پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے چہرے کو پر نور کر دیتا ہے۔ یعنی چہرے کا نور اگر حاصل کرنا ہو تو اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارا چہرہ، آپ یقین جانیے، آپ دنیا میں ان افراد کو دیکھیے کہ جنہیں پروردگار نے نور ولایت اہل بیت اطہار نہیں دیا ہے، آپ ان کے چہروں کو دیکھیے، آپ کو واقعاً محسوس ہوگا کہ پروردگار کی ذات سے، توحید سے یہ چہرے کتنی دور ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء ذوی الاحترام، ان بزرگ شخصیتوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو ان کے چہرے کا نور خود بخود انہیں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرا دیتا ہے۔ یہ نور متعدد ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک اس دعا کی تلاوت بھی ہے۔ اس دعا کا پڑھنا جہاں اللہ تک پہنچاتا ہے، وہیں اس دعا کے پڑھنے کی برکت علماء کے مطابق چہرے کے نور کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ آپ سبھی مستحضر ہیں، سبھی متوجہ ہیں، اس دعا کی تلاوت کے بہت سے فائدے۔ ہم یقیناً ان دعاؤں کو ان فائدے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس دعا کا اپنا جو ایک اثر ہے وہ ہماری زندگیوں پر ضرور آئے گا، اور اس لیے ان فائدوں کے لیے نہیں، لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم اس دعا کے کلمے کو اور ان کے فقروں کو اپنی زبان پر جاری کریں گے۔ گفتگو چل رہی تھی اس دعا کے اس فقرے کے متعلق کہ جہاں پر معصوم نے فرمایا کہ جب تم امام فرما رہے ہیں کہ جب تم دعا کر رہے ہو تو اس جملے کو اپنی زبان پر جاری رکھو، اور جملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کرو کہ والحمد للہ الذی تحبب الیہ۔
اللہ کی تمام تعریفیں ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جذبہ دل میں یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں سارے افراد محبتوں کی دنیا سے واقف ہیں اور اس بات سے بھی اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں، انسان چاہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کا محبوب بن جائے، جس کو دل میں جگہ دی ہے چاہتا ہے کہ وہ بھی اسے اپنے دل میں قرار دے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تحبب الیہ، جو اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ذات پروردگار سے زیادہ کون ان انسانوں سے محبت کر سکتا ہے؟ ہر خالق کو اپنے مخلوق سے محبت ہوتی ہے، پھر اگر یہ مخلوق بہترین ہو، باپ اپنی ساری اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر یہی اولاد نیک ہو، سعادت مند ہو، باپ کی اطاعت گزار ہو، تو اس کے دل میں اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پروردگار کو اپنے ان بندوں سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے حکم کے مطابق یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کہا روزے رکھو، ماہ مبارک رمضان میں یہ بھوکے ہیں۔ اس نے حکم دیا حج پہ آؤ، یہ اپنا سارا سرمایہ خرچ کر کے اللہ کے گھر زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے فرمایا نماز پڑھو، چاہے وہ سردی ہو، چاہے وہ مشکلات ہوں، یہ نماز پڑھنے پر راضی ہے۔ لہٰذا نگاہ پروردگار میں ان بندوں کی محبت اور بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ امام کا اگلا جملہ ہے، فرماتے وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے جبکہ پروردگار ہم سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی بہت سی محبتیں نیاز کی بنا پر ہوتی ہیں، ضرورت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ انسان 2 وقت کسی کو کھانا کھلا دے، وہ کھانا کھانے والا کھانا کھلانے والے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ انسان کسی دوسرے کی مشکل کو آسان کر دے، انسان اس سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ جب آئندہ بھی ضرورت پڑے گی تو یہ مشکل کو آسان کر دے گا، آئندہ بھی بھوک محسوس ہوگی تو یہ مجھے کھانا کھلا دے گا۔ دنیا کی محبتوں میں کہیں نہ کہیں ضرورت چھپی ہوتی ہے، دنیا کی محبتوں میں کہیں نہ کہیں فائدہ چھپا ہوتا ہے، دنیا کی محبتوں میں کہیں نہ کہیں دوسرے کے سلسلے میں کوئی مسئلے کا حل چھپا ہوتا ہے، لیکن صرف ذات پروردگار ہے جو اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے جبکہ اسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے بندے مل کر اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، یہ سارے بندے مل کر اس کی بندگی انجام دیں یا نہ دیں، یہ سارے بندے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ سارے بندے مل کر نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ سارے انسان حج پہ جائیں یا نہ جائیں، کوئی ایک بھی فائدہ اللہ کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود پروردگار اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے، ضرورت کے باوجود کہ ضرورت نہیں ہے، پروردگار ان بندوں سے محبت کر رہا ہے، بے نیاز، وہ بھی بے نیاز مطلق ہے۔ اس کے باوجود بندوں سے محبت کرنا یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے، یہ اللہ کے لطف کی نشانی ہے، یہ اللہ کے رحم کی نشانی ہے اور اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتی ہیں والحمد للہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی۔ کتنا پیارا جملہ ہے جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھ سے برائیوں کو دیکھنے کے باوجود میرے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے، گویا اس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی یہ انسان بھی آپس میں اپنی زندگیوں پر غور کرے، کبھی کوئی دوست برائی کر رہا ہو، یہ دوسرا ساتھی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے
कभी औलाद की बुराइयों को देख के माँ बाप आंखों को बंद कर लेते हैं, कभी रिश्तेदार की बुराइयों को देख के इंसान अपने चेहरे को घुमा लेता है कि कहीं सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस ना हो, सामने वाले को एहसास निदामत ना होने पाए। अल्लाह भी अपने बंदों की गलतियों, उनकी तकसीर, उनके गुनाह, उनके बुराइयों के अंजाम देने को देख रहा है। इसके बावजूद उसका रवैया अपने बंदों के साथ कितना करीमाना है, कितना रहीमाना है कि वो अपने गोया चेहरे को फेर लेता है, चेहरे को घुमा लेता है, मुंह को फेर के इस तरह से कि गोया उसने देखा ही नहीं कि बंदे ने बुराई की, ताकि कहीं इस बंदे को निदामत न हो जाए, कहीं इस बंदे को शर्मिंदगी न महसूस होने पाए। ये है अल्लाह का करम। इमाम फरमा रहे हैं, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यहलुमु अन्नी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो मेरे लिए हलीम हो जाता है, मेरे लिए नर्म रवैया इख्तियार करता है। हत्ता कअन्नी ला ज़ंब ली, गोया ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गुनाह हुआ ही ना हो, मैंने कोई बुराई न की हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु सुबुलल मतालिब इलैका मुशरआ, मौला फरमाते हैं परवरदिगार ऐ मेरे माबूद, मैं अपने मकसद की राहें जो तेरी तरफ हैं उन सब को खुला हुआ पाता हूँ। जितने मकासिद मैं अपने जहन में सोच कर आगे बढ़ता हूँ, उन सारे रास्तों के ऊपर मैं देखता हूँ कि मैं चल के आगे बढ़ूँ तो तुझ तक जाने का रास्ता खुला हुआ है। दुनिया में आपने देखा होगा, अगर इंसान को अपना घर बनवाना है तो एक इंजीनियर के पास जाके नक्शा पास करवाना होगा। अगर मिसाल के तौर के ऊपर बैंक से लोन निकालना है, लेना है, तो फिर मैनेजर से साइन लेनी होगी। अगर इंसान ये चाहता है मिसाल के तौर के ऊपर कि अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाए तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी। ये मुख्तलिफ आदमियों के पास जाकर अपने मकासद को हल करना होता है। अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक अगर गौर करे, तकरीबन 10, 20, 50, 60 आदमियों से उसका काम हो रहा होता है। कभी इनके पास जाना है, कभी उनके पास जाना है, कभी उनसे अपना काम पूरा करवाना है, कभी इनकी मिन्नत समाजत करनी है, कभी इनको कुछ रकम देनी है, कभी उनको खुश करना है। सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ आदमियों को राज़ी करने में इंसान मसरूफ़ रहता है। मौला फरमा रहे परवरदिगार, मैं जिस भी मकसद के लिए निकलता हूँ वो काम का रास्ता तेरी ज़ात तक पहुँचता है। मुझे ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो मुझे तेरे पास आना है। मुझे अगर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तेरी ज़ात के पास आना है। अगर मुझे रकम चाहिए तेरी ज़ात मुझे अता कर सकती है। ज़िंदगी के सारे काम अंजाम देने के लिए मैं तेरी तरफ जब आगे बढ़ता हूँ तो मुझे रास्ते खुले हुए दिखाई देते हैं। दुनिया वालों के पास जाओ, कभी उन्हें टाइम नहीं है, कभी वो मसरूफ़ हैं, कभी वो अपने कामों की बिना पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कभी उनको गुफ्तगू का मौका नहीं है, कभी काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, कभी उनके पास रकम ख़त्म हो जाती है। दुनिया वालों के पास 50 बहाने हैं। लेकिन जब इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह सारे मसाइल को, सारी मुश्किलात को बंदे की हल करने पर तैयार है। मौला उसके बाद फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, व मनाहिल रजा इलैका मुतरआ, और उम्मीदों के सारे चश्मे, जितनी उम्मीदें इंसान कर सकता है उन सारी उम्मीदों के चश्मे अल्लाह के वहाँ भरे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज के दौर में इंसान जब किसी के पास कुछ मांगने के लिए पहुंच जाए, कभी ऐसा हुआ उसके पास रकम खर्च हो गई। मिसाल के तौर पर अगर इंसान खाना तकसीम कर रहा है, 100 आदमी को खाना बांट रहा था, अब जो 100 आदमी के बाद अगला आदमी 101 नंबर का आदमी आया, उससे कहना पड़ जाता है मेरे पास खाना ख़त्म हो गया है। इंसान घर दे रहा था, अगला इंसान जो लास्ट में आया
میرے پاس اب جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ ہر ایک دنیا میں دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی چیز کم ضرور پڑ جاتی ہے، لیکن کیا کہنا میرے پروردگار کا، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذخیرہ اللہ کے وہاں کم پڑ جائے۔ جو چیز بھی بندہ چاہ رہا ہو، کبھی اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز نہیں آتی کہ بس اب میرے پاس ختم ہو چکا ہے، اب مجھ سے نہ مانگنا، اب مجھ سے طلب نہ کرنا۔ اللہ کے پاس ساری چیزوں کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ بندے نے آواز دی مجھے اولاد چاہیے، کبھی یہ آواز نہیں آتی کہ اب نہ مانگنا، میرے پاس ختم ہو چکے ہیں۔ کبھی اللہ یہ آواز دے اپنے بندے کے کہنے پر کہ مجھے دولت چاہیے، اللہ یہ آواز دے کہ اب دولت نہ مانگنا، دولت ختم ہو چکی ہے۔ بندہ کہے مجھے کھانا چاہیے ہے، آواز قدرت آئے کہ اب کھانا ختم ہو چکا ہے۔ بندہ کہے کہ مجھے زندگی چاہیے ہے، آواز آئے کہ اب زندگی کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں کسی انسانی ضرورت کا ذخیرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر آج کے دور میں بھی غور کریں، زمین کی ساری چیزوں پر انسان اگر ان کو اپنے پاس اسٹور کر کے بھی رکھ رہا ہے، ایک مرحلے میں جا کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے وہاں کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہونے والی۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، اے میرے پروردگار، جو تیری طرف قدم بڑھاتا ہے اس کے راستے خود بخود قریب ہو جاتے ہیں، منزلیں خود قریب آ جاتی ہیں۔ اگر ایک بامبے میں بیٹھا ہوا انسان پونا کی طرف سفر کر رہا ہو، اسے یہ معلوم ہے کہ مثال کے طور کے اوپر یہاں سے پونا تک پہنچنے کے لیے اسے 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اس کو مثلا 180 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ وہ جتنے کلومیٹر آگے جائے گا اتنے کلومیٹر پونا قریب تو آئے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے کلومیٹر یہ پونا کی طرف بڑھے اتنے ہی کلومیٹر پونا بھی اس کی طرف بڑھتا چلا آئے، کہ اگر 100 کلومیٹر یہ چلا تو پونا بھی 100 کلومیٹر چل کے اس کی طرف آ جائے، نتیجے میں اس کا راستہ اسے جلدی منزل تک پہنچا دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جہاں پر وہ منزل ہے وہیں پر رہے گی۔ لیکن صرف بارگاہ رب العزت کی یہ خاصیت ہے، جتنے قدم انسان اللہ کی طرف بڑھاتا ہے اس سے زیادہ قدم بڑھا کہ اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ آواز قدرت آئی میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 70 قدم تیری طرف بڑھ کے آؤں گا۔ ہے کوئی دنیا میں اتنا زیادہ اپنے بندوں کا خیال کرنے والا؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بندے کے ایک قدم پر 70 قدم قریب آنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اتنا کریم خدا ہے جو اس دعا میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میرے پروردگار، تیری طرف اگر قدم بڑھایا جائے تو منزلیں قریب ہو جاتی ہیں، راستے خود بخود تیری ذات تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتی ہیں کہ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ واقعاً معرفت کا ایک عجیب اور بڑا عظیم باب ہے جو مولا نے یہاں پر قرار دیا۔ آقا فرماتے ہیں اللہم انت القائل، میرے پروردگار خود تو نے فرمایا ہے، وقولک حق، اے میرے پروردگار جو تو نے کہہ دیا وہ 100% صحیح ہے، وہی حق ہے، وہی بالکل صحیح ہے، ووعدک صدق، اور جو تو وعدہ کرتا ہے وہی سچا ہوتا ہے۔ یہ 3 جملے مولا نے فرمائے۔ مولا فرما رہے ہیں پروردگار تیرا ہی قول ہے اور تیرا ہی قول حق ہوتا ہے اور تیرا ہی وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تو نے کیا فرمایا ہے؟ خود تو نے یہ جملہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے، اس کے فضل سے مانگو، اس کی بارگاہ میں آؤ،
اس کے فضل کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو اللہ سے مانگو۔ کبھی بھی انسان کو یہاں پہ ایک معرفت بڑی اہم ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ کبھی انسان کو استحقاق کے طور پر نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ استحقاق لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے لہٰذا مجھے اب یہ چیز مل جانی چاہیے، میں نے آج نماز شب پڑھی رزق میں آج برکت مل جانی چاہیے، آج میں نے صدقہ دیا لہٰذا آج صبح سے لے کے رات تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، آج میں نے چیریٹی کی ہے لہٰذا کوئی برائی مجھ تک نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے انسان کا اپنے کاموں کی بنا پر کوئی حق پیدا کر لینا۔ جیسے ہم بچہ اسکول میں ہم دیکھتے ہیں، بچہ اسکول میں اچھے طریقے سے اگر آنسر شیٹ میں لکھ کے آیا ہے تو اب یہ سوچتا ہے کہ مجھے مارکس بھی اچھے ملنے چاہیے، وہ اچھے مارکس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے کسی حق کے بارے میں نہ سوچیں، میں نے یہ کیا لہٰذا مجھے یہ ملنا چاہیے، میں نے یہ کیا لہٰذا اب ایسا ہونا چاہیے، میں نے یہ کام کیا لہٰذا اب پروردگار کی طرف سے مجھے کچھ عطا ہو جانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے حق کے طور پہ اللہ سے نہ مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو اس کے فضل کے ذریعے سے، اپنے استحقاق کی بنا پہ نہ مانگنا، اس لیے کہ حق وہ نہیں ہے جو ہم اپنے کام کو انجام دینے کے بعد سوچ رہے ہیں، بلکہ حق وہ ہے جو اللہ نے اس عمل کی گہرائی میں دیکھا ہے، ہم نے وہ عمل کیسا انجام دیا، کس معیار کا انجام دیا، کتنی اس کے اندر اچھائیاں تھیں، یہ سب تو اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا کبھی حق کے طور پہ اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے فضل کے طور پہ مانگنا۔ اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ سے اس کے فضل سے مانگو، اللہ تمہارے لیے رحیم ہے، رحمت کا نازل کرنے والا ہے۔ ہماری دعاؤں میں ایک دعا کے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، جس دعا میں اس فقرے کو قرار دیا گیا ہے کہ پروردگار ہم کو اپنے فضل سے عطا کر دینا، اپنے عدل کی بنا پہ عطا نہ کرنا۔ یہ جو دعا کا فقرہ ہے کہ پروردگار مجھے اپنے فضل سے دینا، مجھے اپنی عطا کو اس طرح سے دینا جو اپنے فضل کی بنا پر ہو، تمہارے عدالت کی بنا پہ، تیری عدالت کی بنا پر نہ ہو، یہ صرف اسی لیے ہے۔ اگر خدا عدالت کی بنا پر دینے لگ جائے تو آپ یقین جانیں ہم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ سے کچھ لے سکیں۔ اللہ فضل سے دے تو بے پناہ مل سکتا ہے، لیکن اگر عدل سے دینا چاہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ ورنہ جس اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار جیسے مقدس بندوں کے اعمال موجود ہوں، اس بارگاہ میں میری نمازوں کی کیا ویلیو، اس بارگاہ میں میرے روزوں کی کیا وقت، اس بارگاہ میں میرے حج کو کیا اہمیت مل پائے گی؟ وہاں تو اللہ کے نیک بندوں کے عمل موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اپنے فضل سے عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک من فضلک لا من عدلک، یہ دعا انسان کو ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے کہ خدارا تو نے کہا ہے، پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، پروردگار تیرا وعدہ حق ہے کہ تو نے کہا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل سے طلب کرو۔ اور پھر لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال وتمنع العطیہ، پروردگار یہ بات تیرے جیسے سید و سردار کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہو سکتی کہ تو بندوں سے تو کہے کہ مانگو، اور جب بندے مانگیں تو تمنع العطیہ، تو عطا کرنے سے منع کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب انسان دروازے پہ بلا لیتا ہے کہ آؤ میں دوں گا،
تو کم از کم آ جانے والے کا احترام کرتے ہوئے دے دیا جاتا ہے۔ پروردگار یہ تو بندہ بھی نہیں کرتا، یہ تیرے لیے تو محال ہے، امپاسبل ہے کہ تو اپنے بندوں کو اپنے دروازے پر بلائے اور پھر انہیں عطا نہ کرے۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں تیرے فضل سے طلب کر رہے ہیں، ہم حق کی بنا پر عدالت کی بنا پر تجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں، صرف تیرے فضل کا مطالبہ تجھ سے کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اس فضل کا واسطہ ہمیں عطا کر دے۔ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ، تیری وہ عظیم ذات ہے جو اپنے مملکت کے رہنے والوں کو عطا کر دیتا ہے اپنی منت کے ذریعے سے۔ صرف ذات پروردگار ہے جو اپنی اس مملکت میں رہنے والوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ کون ہے؟ دنیا والے جو اپنا ہوتا ہے اسے دیتے ہیں، جو اپنا نہیں ہوتا اسے اگنور کر دیتے ہیں، اس کو دینے پہ تیار نہیں ہوتے۔ میرے پروردگار کی خاصیت یہ ہے وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کی بندگی کر رہے ہیں، جو ان کی بندگی نہیں کرتے ان بندوں کو بھی، ان انسانوں کو بھی، ان مخلوقات کو بھی خدا عطا کرتا ہے۔ تو جو ایسا کریم خدا ہے، جو ایسا رحیم خدا ہے، جو اپنے بندے کو عطا کرتا ہے چاہے وہ اطاعت کرے یا نہ کرے، اے میرے پروردگار اس مبارک مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے، تیری بارگاہ میں ہم تیری بندگی کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِكَ، اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی رأفت کی بنا پہ، اپنی مہربانی کی بنا پہ، اپنے نرمی کی بنا پر اپنے سارے مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم بھی تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں، ہم بھی تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر ان مبارک راتوں میں، ان مبارک اوقات میں، ان مبارک لمحات میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم سب گڑ گڑا کر عاجزانہ التماس کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار، میرے رب، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور یہ جو پوری دنیا اس وقت کورونا کی مصیبت میں گرفتار ہے، پروردگار ان سب کو اس عظیم مصیبت اور اس بڑی مشکل سے نجات عطا فرما۔ پروردگار وہ تیرے نیک بندے جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ان تمام بندوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تمام اپنے نیک بندوں کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنی بندگی کی ہمیشہ توفیق اور سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔